اس لیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ العقیدۃ الواسطیہ، جو شیخ الاسلام احمد ابن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ ابو العباس کی تصنیف ہے، اور اس پر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ شیخ نے جو العقیدۃ الواسطیہ کی تصنیف کی وہ کب کی، کیسے کی، کیونکہ شیخ کے تعلق سے مختصر ان کی سوانح حیات گزر چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اس کا مقدمہ جو تھا وہ بھی پڑھا تھا، اور شیخ کی اس پر جو تعلیق ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اما بعد، جو مقدمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا بہ وتوحیدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما مزیدا۔ اما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة۔ یہ عقیدہ ہے فرقۃ الناجیہ کا جو منصورہ ہے، مدد کیا گیا، الی قیام الساعہ، قیامت تک کے لیے۔ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة اہل السنة والجماعہ، جو اہل السنہ والجماعہ ہے۔ وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خیره وشره۔ یہاں پر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اس کی شرح میں، کہتے ہیں فہذا اعتقاد الفرقہ الناجیہ المنصورہ۔ اما بعد کے تعلق سے کہتے ہیں هذه الکلمہ یؤتی بها للانتقال من اسلوب الى اسلوب آخر۔ اما بعد لگاتے ہیں بعض بات کو بیان کرنے کا، جب اسلوب بدلتے ہیں تو اس میں اما بعد کہتے ہیں۔ جیسے خطبہ مسنونہ کو ذکر کرنے کے بعد جو اب بات کی جانے والی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ فصل ہے دونوں کے بیچ میں، اما بعد سے کرتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ مہما یکن من شیء ویستحب الاتیان بها فی الخطب والمکاتبات اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مستحب ہے اس کو ذکر کرنا خطبوں میں، اور یہاں تک کہ لکھنے میں بھی جو مکاتبات ہوتے ہیں اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، حیث کان یفعل ذلک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فہذا اعتقاد، یہ اعتقاد کس کا عقیدہ ہے؟ فہذا، اس کے تعلق سے کہتے ہیں اشارۃ الی ما تضمنته هذه الرسالہ واحتوت علیہ من العقائد الایمانیہ التي اجملها بقوله وهو الايمان بالله الى آخرہ۔ کہتے ہیں کہ ھذا یعنی یہ، یہاں اجازت نہیں اس چیز کی، بارک اللہ فیکم۔ فہذا اشارہ، یہ جو ہے اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ یہ جو رسالے کے اندر کیا ہے، کس چیز کے تعلق سے ہم اس رسالے کو پڑھ رہے ہیں، اس میں جو عقائد کا بیان ہے، اور جسے بیان کیا ہے اس کے اجمالی طور پر اپنے اس قول سے وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، جو ابھی پڑھا گیا، اور یہ ہے اللہ پر ایمان، وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، اور یہ ہے اللہ پر ایمان، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان، وَكُتُبِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان، وَرُسُلِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان اور اس کے رسولوں پر ایمان، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر ایمان، اس کے خیر اور شر پر، تقدیر
کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی خیر اور شر تقدیر کے تعلق سے اس پر ایمان۔ یہاں پر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کا جو اس رسالے کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور یہ اس طرح سے انہوں نے کہا والایمان باللہ الی آخری۔ اعتقاد، عقیدہ، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا مصدر ہے کسی چیز کا عقیدہ رکھنا، کسی چیز کا اعتقد کذا اذا اتخذہ عقیدہ، اگر کسی چیز کو عقیدہ کسی نے بنایا۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں ہی ما، یہ کون چیز ہے؟ ہی ما یعقد علیہ المرء قلبہ، جس کے دل کے اندر جو بات انسان کی ہوتی ہے، عقیدہ پختہ چیز، وہ جو عقیدہ رکھتا ہے دل کے اندر وہ عقیدہ ہے، یعنی دین کے تعلق سے ایمان اللہ کے بارے میں کیا اس کا دل کے اندر اس کی بات ہے، عقیدہ کیا ہے اس کا، یہ دل کے اندر جو اس کی باتیں۔ تقول اعتقدت کذا، کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ عقیدہ رکھا اس طرح کا، ای عقدت علیہ القلب والضمیر، اس کے اوپر میں نے اپنے دل کو کیا کیا ہے، جما لیا ہے یا بند کر لیا، یا اس کے اوپر اس کو گانٹھ لگا لیا اس کو، یعنی کوئی چیز کو مضبوط کر لیا ہے اپنے دل کے اندر، کسی چیز کو دل کے اندر مضبوط کر لیا ہے۔ وَأَصْلُهُ مَأْخُوذٌ مِّنْ عَقْدِ الْحَبْلِ إِذَا رَبَطَهُ، اصل کہاں سے؟ جیسے آپ کسی رسی کو لے کر آپ گانٹھ لگا دیتے ہیں، گرہ لگا دیتے ہیں رسی میں، مضبوط کر دیتے ہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں۔ ثم استعمل فی عقیدۃ القلب وتصمیمہ الجازم، اس کے بعد یہ استعمال ہونے لگا دل کے اندر جو جازم عقیدہ ہوتا ہے انسان کا، جو دل کے اندر جو عقیدہ ہوتا ہے اس کے تعلق سے پھر اس کو استعمال کیا جانے لگا۔ کہتے ہیں فہذا اعتقاد، یہ عقیدہ ہے کس کا؟ فرقہ ناجیہ کا۔ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ فرقۃ الناجیہ، نجات پانے والی فرقہ، نجات پانے والی جماعت۔ کیا معنی ہے نجات پانے والی جماعت کا؟ سے کیا مراد ہے؟ جو جنت میں داخل ہوگی۔ نجات پانے والی جماعت سے کیا مراد ہے؟ جو جہنم سے نجات پائے گی۔ نجات پانے سے مراد کیا ہے؟ جو جہنم سے، تھوڑا ادھر آ جاؤ، جگہ بناؤ اپنے بھائیوں کے لیے، توسعوا، پھیل کر بیٹھو تاکہ دوسروں کو جگہ مل جائے۔ الفرقہ کہتے ہیں گروہ کو، الطائفہ والجماعہ، کوئی گروہ یا جماعت کو فرقہ کہتے ہیں۔ الناجیہ، جو جہنم سے، جو دنیا اور آخرت میں، شیخ کہتے ہیں ای التی، کون سی یہ جماعت ہے؟ جو ہلاکت سے بچ گئی اور شرور سے بچ گئی دنیا اور آخرت میں، اور سعادت مندی اس کو حاصل ہو گئی۔ دنیا میں بھی سعادت مندی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سعادت مندی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں سعادت مندی کس طرح سے ہے؟ جب وہ صحیح عقیدے پر ہے اور وہ دین پر بصیرت کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، وہ اس دنیا میں جو ہے اس کو سعادت مندی حاصل ہوگی اور شر سے محفوظ رہے گی وہ جماعت، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گی، اور یہ دونوں سعادت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ وَهَذَا الْوَصْفُ مَأْخُوذٌ مِّن قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو وصف ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے لیا گیا ہے۔ کیوں کہتے ہیں الفرقۃ الناجیہ؟ الفرقۃ الناجیہ، نجات پانے والی، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا، جیسے کہ حدیث کو شیخ نے ذکر کیا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورہ، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، میرے امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، منصورہ، مدد کیا جانے والا ہوگا، یعنی اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ اللہ کی مدد میں یہ بھی ہے لا یضرہم من خذلہم،
انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ لوگ جو انہیں چھوڑ دیں گے. اور بعض روایت میں ہے وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت. جب تک مومنین زندہ ہیں وہ رہیں گے، مسلمان جب تک زندہ رہیں گے. کیونکہ جیسے آگے بیان ہو رہا ہے قیامت ان لوگوں پر واقع ہوگی جو بدترین لوگ ہوں گے، جو بدترین لوگ ہوں گے ان پہ قیامت واقع ہوگی. یہ حدیث جو ہے یہ بہت اہم ہے اس معنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا. اس قول سے لا تزال طائفۃ من امتی، بعض روایت میں ظاہرین علی الحق، حق پر ظاہر رہیں گے. یہ لا تزالو سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ لا تزالو سے ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر یہ جو جماعت ہے، یہ گروہ مومنوں کا ہمیشہ باقی رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے قریب تک. کیونکہ ما زالا لا یزالو اور اس کی مؤنث لا تزالو یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ استمرار بلا انقطاع کا معنی ہے. جیسے کہا جائے ما زال زید غنیا، اگر یہ کہا جائے ما زال زید غنیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ زید ہمیشہ غنی رہا. ما زال لگانے سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ زید اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں فقیر نہیں ہوا. لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ، طائفہ کا ذکر ہے یہاں پر. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سب حق پر ہیں ان کی بات غلط ثابت ہوتی ہے. ہر فرقے والے، ہر گروہ والے، عقیدے میں کوئی اشعری ہے، کوئی ماتوریدی ہے، کوئی جو ہے قدری ہے، کیا سب حق پر ہو سکتے ہیں؟ نہیں حق پہ ہو سکتے ہیں، حق ایک ہی ہے. تو جو مختلف طریقوں، جو بدعتیں نکل کر فرقے بن گئے اور مختلف فرقوں میں لوگ بٹ گئے، یہ سارے فرقے جو بدعت کی بنیاد پہ بنے ہیں یہ سب باطل فرقے ہیں، سب جو ہے گمراہ فرقے ہیں. حق والا فرقہ پھر بھی ایک باقی رہے گا. اور یہ جو حق والا فرقہ ہے، ایسا نہیں کہ کوئی شخص 200 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ حق کو پا لیا ہے جو تم نے نہیں پایا تھا، جو پہلے صحابہ نے نہیں پایا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لا تزال طائفۃ من امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حق پر تھے، کتاب و سنت پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے وقت سے لے کر مومنوں کی ایک جماعت ہمیشہ، مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور ایسے لوگوں کو بعض لوگ چھوڑ بھی دیں گے. لا یضرهم من خذلهم، ان کو چھوڑنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ان کی مخالفت بھی ہوگی، جیسے کہ بعض روایت میں ہے ولا من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو حق جو ہے وہ باقی رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے، یہاں تک، یعنی کہ جب تک مومنین مسلمان رہیں گے، مومنین رہیں گے، حق باقی رہے گا. گرچہ اس پر عمل کرنے والے لوگ کم ہی کیوں نہ ہوں. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے، اگر احادیث کو دیکھا جائے تو کم لوگ اس پر ہوں گے. جیسے کہ دوسری روایتوں میں ہے، جیسے کہ ترمذی نے روایت کیا ہے کہ امت کی افتراق الامہ والی جو روایت ہے، امت جو بٹ جائے گی 73 فرقوں میں، یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. یہ امت وستفترق امتی علی کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ 73 فرقوں میں بٹے گی. تمام کی تمام جہنم میں جائے گی. کلھا فی النار، کلھا فی النار الا واحدہ، سوائے ایک کے. تو 73 میں 72 کے مقابلے میں ایک ہے، تو یہ ایک کم ہے یا زیادہ ہے؟ بہت کم ہے 72 کے مقابلے میں.
اس حدیث کو اگر جوڑ لیا جائے اس کے ساتھ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ فرقہ ناجیہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، ان کی تعداد بھی کم ہوگی اور ان کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر میں اور آج میرے صحابہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس عقیدے پر تھے، جس دین پر تھے، اگر وہ عقیدہ اور وہ دین کسی کا نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے جو نازل کیا، آپ نے اس کی اتباع کی اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور صحابہ کے بعد تابعین نے اس کو لیا، تابعین سے اتباع التابعین نے لیا، ان کے بعد آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو اخذ کیا، ائمہ دین نے لیا، محدثین، ائمہ علماء نے لیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اور قیامت جب تک نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری پہچان ہوئی اس فرقے کی۔ تیسری پہچان ایک اور ہے کہ اس فرقے میں کیا نہیں، تیسری چیز کیا ہے کہ اس میں بدعت نہیں ہوگی، اور جتنے بھی گمراہ ہونے والے فرقے نکلے ہیں وہ بدعت کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ جو فرقے بندی ہوئی ہے، فرقے نکلتے ہیں، وہ بدعت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور بدعت، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس عبادت میں یا بعض نئی چیز عبادت میں نکال لینا یہ بدعت ہے۔ بدعت کا معنی اس سے بھی زیادہ وسیع ہے کہ عبادت سے پہلے جو بدعت، عبادت میں بدعت سے بھی زیادہ خطرناک جو بدعت ہے۔ اب بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں نئی نکالی ہوئی چیز جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نہیں تھے، جس پر قرآن و سنت کی دلیل نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کتاب و سنت پر تھے۔ تو بدعت کیسے نکلتی ہے؟ ایک شخص وضو کرنے کے دوران مسح کرنے کے وقت وہ چومتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ بدعت ہے، یہ عملی بدعت ہے۔ بعض لوگ صرف عملی بدعت کو ہی بدعت سمجھتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بدعت ہے جو اعتقادی بدعت ہے۔ وہ کون سی بدعت ہے؟ جو عقیدے میں نئی نئی چیزیں گڑھی گئی جس میں کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے، اور یہ اعتقادی بدعت کی وجہ سے فرقہ بندی شروع ہوتی ہے، فرقہ نکلتے ہیں۔ اور جب سنت کو چھوڑا جاتا ہے، کس میں؟ عقیدے کے معاملے میں۔ آگے آئے گا کہ سنت کے اطلاقات کس چیز پر سنت کو کہتے ہیں۔ ایک تو سنت ہم وہ بھی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوافل کو بھی سنت ہم کہتے ہیں۔ سنت اس کو بھی کہتے ہیں جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک سنت کا معنی دین ہوتا ہے، دین، اور ایک سنت کا معنی عقیدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ائمہ سلف نے کتابیں جو لکھی ہیں عقیدے پر، اس کا نام رکھا ہے کتاب السنہ۔ کتاب السنہ، جیسے ابن ابی عاصم کی اصول السنہ، امام احمد بن حنبل کی شرح السنہ، امام البربہاری کی، اور اس طرح سے کتابوں کو جو اعتقاد ائمہ گزرے ہیں پہلے کے، وہ سنت کس کو سمجھتے تھے؟ عقیدے کو بھی سنہ کہا جاتا ہے۔ اور امام بربہاری نے شروع ہی کیا ہے اپنے جو رسالے کو، شرح السنہ کو، اعلم ان الاسلام هو السنہ والسنہ ہی الاسلام۔ تو یہ جو فرقے نکلتے ہیں، یہ عقیدے میں سنت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو صحابہ نے اخذ کیا، اور صحابہ سے تابعین نے، اور تابعین سے اتباع التابعین، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو چھوڑ کر یا صحابہ کے عقیدے کو چھوڑ کر نیا عقیدے کو اختیار کیا جس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے، اور یقیناً وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت میں، تو ایسے شخص نے عقیدے میں ایک نئی چیز بدعت ایجاد کی، اور یہ عقدی یا عقیدے میں بدعت ہے جو عملی بدعت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس کی وجہ سے فرقہ واریت اور فرقہ بندی شروع ہوتی ہے۔
اور جو 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، یہ اس بدعت کی وجہ سے جو عقیدے میں آئی ہوگی۔ واضح ہے؟ تو سنت جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھے، ما انا علیہ الیوم و اصحابی، یہ سنت ہے۔ اور جس نے یہ سنت کو چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو، یا عمل میں عبادات ہو، معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس نے چھوڑا اور نئی چیز دین میں گڑھ لی، چاہے وہ عقیدے میں ہو یا عبادات میں ہو، تو اس نے بدعت کی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قول اور اس وعید میں آیا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ وصیت کی تھی، جو آپ کی وصیتوں میں سے ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، تمسکوا بہا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ سنت کا معنی ایک بیان ہو چکا ہے، عقیدہ بھی ہے، اور احادیث میں جو یہ سنت کا ذکر ہے، یہ عمل سے بھی زیادہ اہم عقائد، کیونکہ صحابہ کرام جس عقیدے پر تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان ایسا لائیں جیسے تمہارا ایمان ہے، تب یہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے اور صحابہ کے عقیدے سے اگر وہ روگردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، نیا طریقہ اگر وہ ایجاد کرتا ہے، نکالتا ہے عقیدے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فرقہ بندی کی اور ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے عقیدے میں جب باتیں ہوتی ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، آگے انشاءاللہ اس کتاب میں جب بیان ہوگا تو آئے گی بہت ساری باتیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ ہمارے شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے تھے کہ جو انحراف آتا ہے، پہلے تھوڑا سا انحراف ہے، دیکھو صحیح راستے سے بہت ملتا جلتا ہوتا ہے، یہ سیدھا جا رہا ہو، یہ تھوڑا سا انحراف ہوا ہے، لیکن آگے چل کے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے کوئی بدعت چھوٹی نہیں ہوتی، عقیدے میں کوئی قول یا عقیدہ کوئی نیا گڑھنا، کوئی چھوٹا سا مسئلہ سمجھ کر کے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوط پکڑنا۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پر سنت سے مراد صرف اور صرف، غور سے سنیں میری بات، کیا سنت سے مراد صرف اور صرف نماز کے بعد جو سنتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں یا جو سنت نوافل کے درجے میں ہیں، کیا صرف یہ معنی ہے، یا یہ شامل ہے ساری چیزوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، یہاں تک کہ عقیدہ بھی؟ یہ سب سے پہلے اس میں عقیدہ ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کے طریقے کا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں سے، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اور آپ نے اسی میں یہ فرمایا، میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں اللہ کی، اور حکمران کی سمع و طاعہ کی، حکمران جو مسلمان حکمران کی بات سننا اور اطاعت کرنے کی۔ اور پھر آپ نے یہ بات فرمائی، اور آپ نے یہ بھی جب سنت کی طرف رہنمائی فرمائی تو بدعت سے آگاہ کیا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین میں نئی چیز نکالنے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور روایتوں میں کیا ہے؟ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وَكُلَّ فِي النَّارِ، تو جو بدعت کا راستہ ہے وہ کدھر لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف، اور جو سنت کا راستہ ہے وہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے صراط مستقیم کی تفسیر میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ جس چیز پر تھے، بس کہتے ہیں کہ
تو جب طائفہ منصورہ کی بات آئے، جو فرقہ ناجیہ کی، تو اس کی 3 پہچان ابھی بتا دی گئی، ٹھیک ہے، کہ وہ ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے رہے گا جب تک مسلمان رہیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک مفکر آئے 19ویں صدی میں اور انہوں نے ایک نیا فکر پیش کیا جو پہلے کسی نے نہیں کہا تھا، اور یہی طریقہ صحیح ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حق ہے صحابہ اس سے چوک جائیں اور 19ویں صدی یا 14ویں صدی ہجری کا کوئی شخص وہ اس حق کو پالے جو صحابہ نہیں پا سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو وہ اس شخص کو صحیح کہہ رہا ہے اور صحابہ کو غلط کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورا لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ، رواہ البخاری و مسلم۔ مختلف الفاظ سے بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اس طرح سے۔ المنصورہ یعنی المؤیدہ علی من خالفہ، یہ مدد کی جانے والی ہوگی، تائید ہوگی اللہ کی اس جماعت کو، جو اس کی مخالفت کریں گے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ نے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جنگ بدر میں دیکھو، مختلف جو غزوات ہوئے اس میں دیکھو کہ کوئی تاریخ کی یہ مثال نہیں لا سکتا کہ 23 سال میں جزیرۃ العرب کیا ہو گیا، دیکھا کس طرح سے حق وہاں پھیلا، اور صرف وہاں نہیں بلکہ اس کے بعد زمین کے مختلف خطوں میں حق پھیل گیا۔ حق پر اللہ نے مدد کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد صحابہ کے وقت دیکھو کس طرح سے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے زمانے میں کس طرح سے اسلام جو ہے پھیلا اور کس طرح سے اللہ نے ان کی مدد کی، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی بہت سارے لوگ سر اٹھانے لگے تھے، گمراہ کرنے والے، گمراہ فرقے کی جو ہیں وہ سب شروع ہونے لگے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی کس طرح نصرت اور مدد کی۔ اور یہ منصور یا یہ جو جماعت ہے، یہ جو طائفہ منصورہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الی قیام الساعہ، یعنی جب تک قیامت آ جائے، کہتے ہیں کہ مومنوں کی جو روح ہے وہ قبض ہو جائے گی، ایک ہوا آئے گی جس سے مومنوں کی روح قبض ہو جائے گی۔ یہ جو ہے فَهَذِهِ هِيَ السَّاعَةُ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قیامت ہو جائے گی مومنوں کے حق میں۔ یہ ہم جانتے ہیں قیامت کی علامات ہیں، ہے نا؟ ایک علامت تو یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ جو ہے مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی ہوا بھیجے گا جو ان کی روح کو قبض کر لے گی۔ تمام مومنین اس دنیا میں جو بھی مومن ہوگا سب کی روح سب فوت ہو جائیں گے، اور صرف بدترین قسم کے لوگ اس دنیا پر باقی رہ جائیں گے جن کے اوپر قیامت برپا ہوگی۔ کہتے ہیں شیخ کہ مومنوں کے حق میں تو قیامت وہ ہو گئی جب ان کی روح قبض کر لی گئی، یہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے یہاں پر مومن ختم ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا السَّاعَةُ الَّتِي يَكُونُ بِهَا انتہاء الدُّنْيَا فَهِيَ لَا تَقُومُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی، جو قیامت جس سے دنیا ختم ہو جائے گی، وہ بدترین قسم کے لوگوں پر ہوگی، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ روى الامام الحاکم من حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حاکم نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس روایت کو، جس میں یہ ہے وَيَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا رِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ، اللہ تعالیٰ ایسی ہوا بھیجے گا جس کی خوشبو مشک کی خوشبو جیسی ہوگی۔
وَمَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، اور وہ ایسی آئے گی جیسے ریشم، مومنوں کے اوپر اس کے جو ایسے لگے گی جیسے کہ ریشم ہوتا ہے. فَلَا تَتْرُكْ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح قبض ہو جائے گی. اس ہوا، یہ ہوا جو آئے گی اس سے یہ روح مومنوں کی قبض ہو جائے گی، گرچہ اس کے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی نہ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، بعض مومنوں کا کم زیادہ، اور ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے. ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة، پھر بدترین قسم کے لوگ رہ جائیں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یہ جو فرقہ اہل السنہ والجماعت ہے، شیخ کہتے ہیں اہل السنہ، اہل بالکسر کہہ سکتے ہیں، اہل سنہ بھی کہہ سکتے ہیں. کب؟ انہ بدل من الفرقہ، جب اس کو فرقہ کے بدل میں مانا جائے گا تو اہل سنہ کہیں گے. ویجوز الرفع، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اہل السنہ علی انہ خبر لمبتدا محذوف تقدیرہ ہم، یہاں پر ہم اور وہ لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل السنت والجماعہ. والسنہ، سنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہی الطریقہ التي كان عليها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقوالہ وافعالہ وتقریراتہ. سنت کا ایک معنی شیخ نے یہاں بیان کیا، یہ وہ طریقہ ہے، اور اس میں شامل ہے ساری چیزیں، یہ وہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو افعال ہیں، جو آپ نے کیا اور کر کے دکھایا، یا جس چیز پر آپ نے خاموشی اختیار کی اور آپ کے سامنے وہ چیز ہوا اور آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی حق ہے، کیونکہ اگر غلط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو منع کرتے یا اس کے اوپر تنبیہ کرتے. وَسُمُّوا اہل السنہ، انہیں اہل السنہ کیوں کہا گیا؟ لِانْتِسَابِهِمْ لِسُنَّةِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہے اس وجہ سے. اہل السنہ اس لیے کہا جاتا ہے یہ فرقہ ناجیہ کو، کیونکہ انہوں نے اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں اور عقیدے میں، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی. دون غیرہا من المقالات والمذاہب بخلاف اہل البدع. انہوں نے جو اہل سنت ہیں ان کو اہل سنہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا ہر چیز میں، دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا، اس لیے اہل سنہ کہتے ہیں، برخلاف اہل بدعت کے، کیونکہ انہوں نے نئی نئی چیزیں، مقالات اور مذاہب کو نکالے. اور یہ بیان ہو چکا کہ نئی نئی چیزیں جو کیسے نکلتی ہیں، جو فرقے نکلتے ہیں، یہ بدعت سے نکلتے ہیں. اور بدعت وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس چیز پر نہیں تھے، جو ان کا عقیدہ نہیں تھا، جو ان کا عمل نہیں تھا، جو ان کی عبادات نہیں تھی، یہ سب بدعتیں ہیں. فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدریہ والمرجئہ. شیخ نے یہاں پر بعض فرقوں کا نام ذکر کیا ہے، بعض فرقوں کے، کہتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت ان بدعت کی وجہ سے، اپنی گمراہیوں کی وجہ سے ان فرقوں کی طرف ہوتی ہے، جیسے قدریہ، مرجئہ، اور کبھی ان کے امام کی طرف، جیسے جہمیہ، جہم بن صفوان کی طرف. یہ سب فرقے کا نام ہے. وَتَارَةً يَنْسُبُونَ إِلَىٰ أَفْعَالِهِمُ الْقَبِيحَةِ كَالرَّوَافِضِ والخوارج. کبھی ان کے جو افعال ہیں اس طرف ان کو نسبت کی جاتی ہے. وَتَارَةً کبھی کبھی ان کی نسبت خوارج اور روافض کی جو ہیں، ان کے جو طریقہ ہے اس کی طرف، جو ان کے افعال ہیں اس طرف ہوتی ہے. یہ جو ایک سوال آ سکتا ہے کہ اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے کہ ہم نے کبھی، بعض لوگ یہ کہیں گے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یہ قدریہ کیا ہوتے ہیں، مرجیہ کیا ہوتے ہیں، یہ جہمیہ کیا ہوتے ہیں، یہ رافضہ کیا ہوتے ہیں، یہ خوارج کیا ہوتے ہیں. یہ پانچوں نام میں نے نہیں سنے، ہو سکتا ہے ایک دو سنا ہو، صرف پانچ نہیں اور بھی ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، بہت مختلف ہے، صوفیہ ہیں. کہاں سے یہ لوگ آ گئے؟ کیا یہ لوگ موجود ہیں ابھی؟ اگر موجود ہیں تب تو ٹھیک ہے، تب تو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے آگاہ رہیں.
لیکن ہم تو نہیں کبھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص، زیادہ سے زیادہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں رافض کا نام سنا ہے، شیعہ خوارج کا سنا ہے، لیکن اور سب تو یاد رکھیں اہل بدعت کے چہرے پر نہیں لکھا رہتا ہے کہ وہ بدعتی ہے. اہل بدعت کے چہرے پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ بدعتی ہے. آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کر نہیں کہیں گے یہ خارجی شخص ہے، یہ رافضی شخص ہے، یہ جہمی شخص ہے. اور یہ سارے فرقے موجود ہیں ابھی بھی، یا اس کے عقیدے لوگوں کے اندر ابھی بھی موجود ہیں. اس لیے ضرورت پڑتی ہے اہل سنہ والجماعت کے عقیدے کو سیکھنے کی، تاکہ ہم جو صراط مستقیم اور جو صحیح طریقہ ہے اس سے گمراہ نہ ہو جائیں. کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں، اور صرف موجود نہیں ہیں بلکہ اپنے گمراہی کی طرف بلانے والے بھی ہیں، اور پورے محنت سے، اپنے پورے یعنی زور سے، پورے زور لگا کر اپنی گمراہی کی طرف بلانے والے داعی ہیں، موجود ہیں. اس لیے عقیدے کو سیکھو. اور ایک بات پچھلے درس میں میں نے کہا تھا اور آج بھی میں دہرا رہا ہوں کہ عقیدہ ایک ہی ہے جو حق ہے، جس پر صحابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابت ہے، اور یہ عقیدہ میں نسخ نہیں ہوتا، اور یہی تمام انبیاء کا عقیدہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس فائدے کو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے بیان کیا کہ عقیدے میں نسخ نہیں ہوتا ہے. نسخ تو احکام میں ہوتا ہے، شریعتوں میں بعض شریعت منسوخ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. والجماعہ کیوں کہتے ہیں؟ جماعہ لغتاً الفرقہ المجتمع من الناس، المجتمع من الناس، لوگوں کا گروہ جو جماعت کے ساتھ ہو، ایک ساتھ، یہ جماعہ ہے. اور یہاں پر المراد بہم ہنا الذین اجتمعوا علی الحق الثابت بالکتاب والسنہ. یہاں پر الجماعت سے مراد کون ہے؟ جو حق پر قائم ہونے والے رہے، جو حق پر قائم رہے اور یہ حق پر ثابت قدم رہے کتاب و سنت سے کے ساتھ. یعنی حق کس چیز میں؟ کتاب و سنت میں. اللہ کا فرمان ہے الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے. الحق من ربک. وہم الصحابہ والتابعون لہم بإحسان. اور یہ کون ہے؟ صحابہ کی جو جماعت تھی، یہ اہل السنہ والجماعت تھی، اور تابعین جو ان کے بعد آئے، جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ. ولو کانوا قلہ، گرچہ کم ہی کیوں نہ ہو. کما قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا الجماعہ ما وافق الحق وان كنت وحدک. جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو، حق کے مطابق ہو، گرچہ تو اکیلا ہی کیوں نہ ہو. فإنك أنت الجماعة حينئذ، تو ایسی حالت میں تم ہی جماعت ہو. اگلے درس میں آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ اہل بدعت کی جب باتیں آتی ہیں تو ابھی میں نے جو باتیں بیان کی کہ فرقہ ناجیہ کی جو 3 پہچان کیسے حدیثوں سے آپ کر سکتے ہیں، یعنی حدیثوں میں اس کا پہچان موجود ہے. اہل بدعت، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آج دین کی بات کرتا ہو اور کہے کہ قرآن و سنت میں نہیں ہے؟ اس کی بات ہی لوگ نہیں مانیں گے. ہے یا نہیں ایسا؟ یہاں تک کہ جو روافض ہیں اور خوارج ہیں، دونوں گمراہ فرقے، یہ بھی اپنی بات کو رکھتے ہیں تو قرآن کی آیت بھی ذکر کرتے ہیں. اس لیے اس بات میں دھوکے میں نہ رہیں کہ کوئی کہتا ہے اور یہ قرآن کی آیت کو ذکر کر رہا ہے اور یہ حدیث کو ذکر کر رہا ہے نا؟ کیونکہ اگر وہ قرآن اور حدیث کے سہارا نہیں لے گا تو اس کی بات ہی لوگ نہیں مانیں گے. لیکن یہ انہوں نے غلطی کہاں پر کی ہے؟ صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیا ہے. صحابہ کی فہم کو کس طرح چھوڑا؟
کیوں چھوڑا، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب انہوں نے صحابہ کے فہم کو چھوڑا، جو حق کو چھوڑتا ہے، یاد رکھنا اس قاعدے کو اہل علم بھی بیان کرتے ہیں، من ترک الحق، جو حق کو چھوڑ دیتا ہے، تلی بالباطل، وہ باطل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے اپنی عقل اور رائے کو مقدم کیا، کسی نے اپنے عقل اور رائے کو مقدم کیا، کسی نے اپنے بڑے کے قول کو مقدم کر دیا جو صحابہ کے قول کے مخالف تھا، اور آیات اور احادیث کو بھی چھوڑ دیا۔ اہل سنت والجماعت جو چونکہ یہ عقیدے کی کتاب ہے، اور اگر صرف میں متن دکھاؤں، میرے پاس ہے متن، یہاں پہ نہیں ہے ابھی، بالکل چھوٹا مختصر متن ہے۔ عقیدے کا جو مسئلہ ہے، یہ انسان اپنے عقل اور رائے سے نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے، وحی جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اگر اس وحی کا مقابلہ اپنی عقل سے کوئی کرے گا، عقل سقیم اس کو کہیں گے، عقل بیمار عقل، کیونکہ لوگوں کی عقل مختلف ہوتی ہے۔ جس رب نے وحی کو نازل کیا ہے، اسی نے تمہاری عقل کو بھی بنایا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے لیے مصلحت اور مفسدہ کس چیز میں ہے۔ اور جب صرف محض اپنی عقل سے بہت ساری چیزوں کا ادراک تم نہیں کر سکتے، کمپریہنڈ نہیں کر سکتے بہت ساری چیزوں کو اپنے صرف عقل سے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے وحی کو نازل کیا اور بندوں کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ اور اس علم میں سب سے عظیم علم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو قرآن و سنت میں ہے، وہ علم اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنے بارے میں جو بیان کیا ہے۔ اللہ نے جو اپنے بارے میں بیان کیا، یہ سب سے عظیم علم ہے یا نہیں؟ ایسا سب سے عظیم علم ہے، اور چونکہ انسان اپنی عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اور یہ ایمان بالغیب میں سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو شروع کیا سورۃ البقرہ میں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہماری عقل کی ایک حد ہے، حد لمٹ ہے، اور ہر شخص کی لمٹ الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے احکم الحاکمین نے جو نازل کیا ہے، انسان کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ مصدر، اگر وہ مصدر ہے ہمارا، یعنی سورس ہے جس سے ہم علم جانتے ہیں اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ بتاؤ قیامت میں جو چیزیں ہوں گی، کیا ہماری عقل سے اس کا ادراک ممکن نہیں ہے؟ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو عقل سلیم ہے، عقل سلیم، صحیح عقل، وہ اس وحی کے مخالف نہیں ہوتی، اس سے وہ راضی ہوتی، وہ اس کو مانتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب وحی کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے، اپنی عقلوں کے پیچھے لوگ پڑے، اپنی خواہش کے پیچھے پڑے، اہواء کے پیچھے پڑے، اسی لیے بدعت کو اہواء بھی کہتے، اہل بدعت کو اہل اہواء بھی کہتے۔ تو انہوں نے بعض چیزوں کو نکالا، اور وہ چیزیں جب انہوں نے گڑھی تو اس کے لیے دلیل تلاش کرنا شروع کیا، اور دلیل جب ان کو نہیں ملی تو دلیل ان کے لیے تو عقل تھی بہت ساری چیزوں میں، قرآن و سنت کی آیات کو لا کر فٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے، جس کی وجہ سے انہوں نے تحریف بھی کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ تحریف بھی کیا، معنوی تحریف کیا، کیونکہ لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے، معنوی تحریف کیا، اور بعض آیات کو لیا اور بعض آیات کو چھوڑ دیا۔ لیکن اہل سنت والجماعت نے، ہم تمام آیات اور احادیث پر ایمان لاتے ہیں اللہ کے اس قول کے مطابق، هو الذی
انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی اللہ نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر کتاب، اس میں بعض محکمات ہیں جو ام الکتاب ہے، اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ چاہنے کے لیے، فتنے کی برپا کرتے ہیں وہ اس طرح سے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل سنت کتاب و سنت کو مانتے ہیں اور اس کو اس کے نصوص، کتاب و سنت، نص، آیات اور احادیث کو نصوص کہتے ہیں، نصوص کو دیکھ کر پھر عقیدہ اپنا بناتے ہیں، پھر اب ان کا وہ عقیدہ اختیار کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، صحابہ کے فہم کے مطابق ہو۔ تو اہل سنہ والجماعت کیا کرتے ہیں؟ کتاب و سنت پر، تمام آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عقیدہ ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے کہ قرآن و سنت میں اور صحابہ نے جیسے سمجھا۔ لیکن اہل بدعت پہلے عقیدہ گڑھتے ہیں، کیونکہ اپنے خواہش کے پیچھے انہوں نے وہ پڑے، ہوائے نفس کے پیچھے پڑے، اور پھر وہ قرآن و سنت میں تلاشتے ہیں تاکہ اس کو دلیل کے طور پر لائیں، اور غلط استدلال کرتے ہیں، جس چیز کی دلیل نہیں ہوتی اس کو وہ دلیل بناتے ہیں اور توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں اس چیز کو۔ اسی لیے آج دیکھیں گے کہ جو اہل بدعت بھی ہیں وہ اپنی بدعت کی ترویج کے لیے اور نشر و اشاعت کے لیے آیت کو لاتے ہیں اور آیت کا غلط معنی کو بیان کرتے ہیں۔ عام آدمی کیا سمجھتا ہے؟ ارے قرآن و سنت کی بات کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کیوں غلطی ہے؟ کیونکہ صحابہ کے فہم کے مطابق نہیں ہے، اور صحابہ کے فہم کے مطابق اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نصوص کو تسلیم نہیں کیا، کتاب و سنت کی نص کو تسلیم نہیں کر کے ہوائے نفس کی پیروی انہوں نے کی، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ جب گمراہ ہو گئے، عقیدہ گڑھا، عقیدے کو اپنے ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کو لاتے ہیں، نہ کہ قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ یہ پہلا پہچان ہے۔ جب ایسا یہ کرتے ہیں تو نتیجتاً یہ کرتے یہ ہے کہ بعض آیات کو لیں گے، بعض کو چھوڑ دیں گے، بعض آیات کو لیں گے اور بعض کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے وہ متشابہات کو لیتے ہیں جس کے معنی کو لوٹانے کے لیے محکم کی طرف جاتے ہیں، اور اہل سنت متشابہات کو جس کا معنی واضح نہیں ہوتا اس کے لیے محکم کی طرف لوٹانا پڑتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات سے اپنی دلیل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور محکمات کی طرف نہیں اس کو لاتے، محکم آیات کی طرف نہیں لاتے۔ دوسری پہچان۔ اور جب ایسا کرتے ہیں تو بعض آیات اور احادیث پر کو مانتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آگے پڑھیں گے ہم لوگ کہ یہ خلاصہ اس کے تعلق سے، اور پھر آگے بڑھیں گے۔ 10 منٹ کا بریک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔